ان المساجد للہ مسجد اللہ کا گھر سے تو مسجد کی طرف جتنا انسان دور چل کے نماز واسطے آتا ہے اتنا ہی اللہ اس کو اجر زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا کوئی دور مسجد کی طرف چل کے آئے گا اتنا ہی اللہ اس کو اجر و ثواب زیادہ عطا فرمائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ جتنا آدمی دور چل کے قدم اٹھا کے مسجد کی طرف آئے گا ہر قدم کے بدلے اللہ نے اتنا ہی اس کا اجر زیادہ عطا کرنا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے اندر ایک آدمی کا گھر سخت دور اور وہ ہر نماز مسجد کے اندر با جماعت ادا کرتا، گھر بھی دور ہے لیکن اس کے باوجود ہر نماز آ کے وہ جماعت کے نال ادا کرتے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یار تو کوئی گدھا خرید لے تاکہ اس گدھے سے سوار ہو کے تو مسجد کے اندر آ جائے، اتنا سفر کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو جائے۔ صحابی کہہ رہے ہیں کہ گدھا خرید لو، گرمی بھی ہے، پیدل چل کے آتے ہو تو آسانی واسطے۔ وہ صحابی کہنے لگا کہ میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو جائے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دسی کہ اللہ کے رسول فلا بندہ وہ کہتا ہے کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی کیوں یہ گل کہنا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے میں چاہتا کہ میرے قدم مسجد کی طرف آندیاں بھی جتنے لگن میرے قدم واپس جاندیاں بھی لگن اللہ میں اس کا اجر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری نیت کے مطابق اللہ تینوں اسی طرح ہی اجر عطا فرمائے گا۔ تو سوچ کتنی اعلیٰ ہے، فکر کتنی اعلیٰ ہے کہ میں پیدل چل کے ہر نماز کے وقت مسجد وال جاواں، میرے قدم زیادہ لگن، مسجد وال جاندیاں قدم دا بھی اللہ مینوں اجر دے، نماز پڑھ کے مسجد والوں پھر واپس آواں تے انہاں قدماں دا بھی اللہ مینوں اجر عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری نیت کے مطابق تینوں اس طرح ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ساری یہ نیت ہونی چاہیے کہ میرے قدم مسجد کی طرف اٹھ کے جان، جتنے زیادہ جان گی اللہ اجر بھی اتنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو عزیز بھائیوں بہت بڑی فضیلت ہے مسجد کی طرف آنا، مسجد کو آباد کرنا، مسجد کے اندر بیٹھنا۔ نبی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے مسجد میں آتا ہے اللہ کے ہاں اس کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے کہ جس طرح حج پڑھنے والے بندے سے احرام بنتا ہے حج والا بندہ، جتنا اللہ اس بندے کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے نا، جتنا اللہ اس بندے کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے جیڑا وضو کر کے مسجد کی طرف چل کے آتا ہے۔ بھائیو کتنا بڑا اجر ہے۔
کتنا بڑا ثواب ہے کہ کرو وضو کیتا ہے، نیت مسجد کے اندر نماز دی ہے، تو حج والے بندے نے احرام جس طرح حاجی بن کے حج واسطے جاتا ہے، اللہ اس نمازی کو اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے، تو پھر بندہ محروم رہ جائے تو اس کی بد نصیبی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ صبح و شام مسجد والا آتا ہے نا، اللہ اس کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ وہ دیکھو میزبان نمازی ہوئے، نماز پر مہمان نوازی ہوئے، تے میزبان ہوتا اللہ ہوئے، وہ بھی کتنی خوش نصیبی ہے۔ کسی کا کارڈ آئے گا، کسی دعوت دا شادی دا کہ فلاں میرج ہال کے اندر یا ہوٹل کے وچ پہ تیری دعوت ہے، تے بندے کو پتہ لگے بھی یہ دعوت کرنے والا کوئی بڑا امیر بندہ ہے، بڑا کوئی امیر بندہ ہے، تے پھر ان کی خواہش ہوتی ہے نوی جاواں، دعوت انہیں عام ہی دیتی ہے نا، کوئی پابندی تے ہے نہیں، تے میں اپنے بچیاں کو بھی لے جاواں، وہ تے کھانے بڑے اعلیٰ پکا کے، تو بھائی ان دعوت اللہ دے دے ہے، اللہ کے گھر کے اندر میزبان اللہ ہے، وہ تے دل ہی نہیں کرتا، وہ تے اسی کوشش ہی نہیں کرتے کہ میں بھی جاواں رب دے گھر دا مہمان بن جاواں، میرے بچے بھی اللہ دے گھر دے مہمان بن جا۔ دنیا کا ٹکر کھان واسطے سارے تو کپڑے پوا کے لے جاتے ہیں، لیکن اتنے اللہ دے گھر دا مہمان بن واسطے کوشش ہی نہیں کرتا۔ آپ بھی آئے، اپنی اولاد کو بھی لے کے آئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو صبح و شام مسجد کے اندر آتا اللہ اس کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ اندھیرے کے اندر مسجد کے اندر آنے والے نو اللہ کے قیامت کے دن پورا نور عطا فرمائے گا۔ تو اس واسطے بھائیو اپنے دل کے اندر مسجد کا احترام رکھیے، مسجد کی محبت رکھیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے اپنا دل مسجد نہ لگا لیا، اللہ اس سے اتنا راضی ہوئے گا کہ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ دل مسجد کے نال لگا لیجیے۔ مسجد کے نال دل لگان کا مطلب ہی نہیں کہ وہ بندہ ہر وقت ہی مسجد میں بیٹھا ہے، کاروبار کرتا ہی نہیں، بال بچیاں میں جاتا ہی نہیں۔ دل لگان کا مسجد مقصد ہی ہے کہ انہیں دل کے اندر اتنی محبت مسجد دی ہے، اتنا مقام ہے کہ اپنے گھر بھی ہے نا، اپنی دکان پہ ہے، اپنے کاروبار پہ ہے، دل ہوتا مسجد وال لگ گیا ہے کہ کدو آزاد ہوئے تو میں فوراً اللہ کے گھر میں چلا جاؤں، کدو آزاد ہوئے میں مسجد میں چلا جاؤں۔ جن کا دل اس طرح ہر وقت ہی مسجد نہ لگیا رہے گا، اللہ کی آمد والے دنوں کو بلا کے جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ تو اس واسطے بھائیو اللہ کے گھر میں دل لگائیے، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھنا اپنی سعادت سمجھ، اللہ کے گھر کو آباد کرنا اپنے واسطے سعادت سمجھی جائے۔ اللہ سبحانہ توفیق عطا فرمائے، سادہ خاتمہ اللہ ایمان کے فرمائے، جو سارے فوت ہو گئے اللہ